لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوانوں ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو، حب نبی کے گھر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین، رمضان کی آمد کا انتظار تھا، رمضان شریف آئے بھی اور اب دوسرا دہا ختم ہونے کو ہے۔ نیکی کے یہ دن اور اچھے دن، خوشی اور راحت کے دن بہت تیزی سے گزرتے ہیں، مصیبت کے دن بڑی مشکل سے کٹتے ہیں،
اور اچھے راحت کے، خوشی کے، نیکی کے جو دن ہیں وہ جلد گزر جاتے ہیں۔ ایسے میں مومن کا کام یہ ہے کہ یہ تیزی سے گزرنے والے ایام میں خود بھی تیز گام ہو جائے اور نیکی کے جمع کرنے میں تیزی کرے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے اس جمعے میں 2-3 اہم عنوان بیان کے قابل ہیں۔ ایک تو ہے 17 رمضان المبارک، جنگ بدر، مسلمانوں کی فتح، فتوحات کا آغاز ہوا، کافروں سے جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی، اسلام کے قدم جمے، صحابہ کی قربانیوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے نہتے جو مقابلہ کیا، وہ بھی بڑا خاص، قابل ذکر، قابل عبرت، قابل نصیحت معرکہ ہے۔ کے حالات سنیں، پڑھیں، تاریخ اسلام سے مسلمان واقف ہوں کہ آخر یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کے بعد اسی 20 تاریخ کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ دیگر خلفاء کا بیان اور ذکر تفصیل سے مختلف عنوانات کے تحت ہوتا رہتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے واقعات بھی یہ رمضان کے اہم مضامین کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ آئندہ کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ کی سیرت سے متعلق عنوان پر گفتگو کروں گا۔ آج میں نے عنوان جو مختص کیا ہے، چنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا عنوان۔ زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی رکن کے معنی جس پر اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ 5 میں سے ایک اگر چلا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اور یہ 5 چیزوں میں سے یہ ایک چیز بھی مسلمان چھوڑ دے اس معنی میں اگر انکار کر دے کہ یہ رکن کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلا رکن شہادت، اللہ کی گواہی دینا، اس کے ایک ہونے کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرنا۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ بھی رکن ہے۔ چاہا پڑھا چاہا چھوڑ دیا نہیں، بلکہ یہ رکن ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رکن کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ من ہدمہا ہدم الدین، من اقامہا اقام الدین، جس نے قائم کیا نماز کو اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو توڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا صیام رمضان، یہ رمضان کے روزے بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ آپ روزہ رکھ لیں تو نیکیاں مل گئیں،
چاہا تو روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا کہ اسلام کا تحقق، اسلام کا ثبوت انہی 5 چیزوں کے کرنے سے ہوگا۔ روزے چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص بلا عذر تو اس کے اسلام میں کمی رہ جائے گی، اور خدا نہ خواستہ انکار کرتا ہے کہ بھئی روزے تو غریبوں کے لیے ہے، مجھے بھوکوں کے لیے روزہ رہنا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، روزہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رکن، چوتھا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا ہے۔ صاحب نصاب جو مومن ہو جائے، شریعت نے جو حد مقرر کی ہے مال کے ہونے میں، پر زکوٰۃ کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہے، یا 52 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، ان دونوں کی قیمت میں جو زیادہ ہے، کم ہے دونوں میں، اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ 52 تولے چاندی کی قیمت اگر کم ہوتی ہے، یا اس سے کم 7.5 تولے سونے کی قیمت ہوتی ہے، کم اگر مقدار بھی ہے کسی کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، فرض ہے۔ نہیں اگر دے گا، انکار کرے گا تو کافر ہے، نہیں اگر دیتا ہے تو اللہ کے پاس گنہگار ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ ہم روزہ رہنے کے لیے بڑے تیار، تراویح پڑھیں گے، تہجد ادا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو مال کی محبت میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مال کے نکالنے میں، یہ زکوٰۃ کے دینے میں رکاوٹ دل میں محسوس کرتے ہیں، بخل محسوس کرتے ہیں، اور یہ مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نماز کے فرض ہونے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا نماز فرض ہے اسی طرح شدت سے زکوٰۃ۔ علماء نے لکھا کہ قرآن میں 82 مقامات ایسے ہیں، 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اقامت الصلاۃ کا جہاں حکم دیا، وہاں زکوٰۃ کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ جہاں بھی مومن کا ذکر اللہ فرماتا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی دیتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو زکوٰۃ کو ادا کرو، دو۔ یہ مال کا حق ہے، فرض ہے تم پر۔ زکوٰۃ کے بجائے ہم خیرات پر اکتفا کرنے لگے۔ ہاں، میں 100 لوگوں کو جو ہے نا، بیواؤں کو ساڑیاں میں نے دے دی، افطاری کا انتظام کروا دیا، مسجد میں کچھ پیسے دے دیے، یا جانماز کے 2-4 حصے بھیج دیے، اور میں یہ سمجھنے اگر لگے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اللہ کے پاس پکڑے جانے والی بات ہے۔ تو عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اور آج کل مال کی فراوانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے نہیں، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔